بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزانہ پاکستان، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس اطہر قریشی صاحب، جو کہ بڑے ماشاءاللہ مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں، اور ان کا بڑا گہرا مطالعہ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس اور ہماری قومی پولیٹکس کے اوپر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل ایک گوگل پر مسلمانوں کا خلیفہ شو کرایا جا رہا ہے، قادیانیوں کا جو اس وقت خلیفہ ہے مرزا مسرور۔ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ویکیپیڈیا پر پراپر ایک آرٹیکل پوسٹ کیا گیا ہے، اور اس کو بڑے ہی سمجھداری کے ساتھ ان لوگوں نے پوسٹ کیا، اور اس میں مرزا قادیانی کو مسلمان شو کرایا گیا ہے۔ مرزا مسرور جو ہے، جو اس وقت قادیانیوں کا خلیفہ ہے، مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن ان کو وہاں پر مسلمانوں کا امام شو کرا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، تو ہم دونوں موضوعات پر جناب قریشی صاحب سے تجزیہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جو بہت ہی حساس معاملہ ہے قادیانیوں کی جو سازش ہے، اس پر ہم گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ قریشی صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ جی، آپ نے جو آج یہ ایشو لیا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا اہم اور جسے کہتے ہیں دل کو چبو دینے والی ایسی ٹھیس ہے کہ جب یہ ٹھیس اٹھتی ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اس کی روح تک تڑپ جاتی ہے۔ جی، کہ ہمارے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں جو کچھ ہمیں ہمارے علماء اکرام نے بتایا سکھایا، اس کے بعد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ صحیح ہے۔ اب جب سے یہ فتنہ قادیانیت ابھرا تھا، اس کے بعد ہمارے جید علماء اکرام اور اکابرین نے پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو 1974 کے اندر قادیانی قرار دے دیا، کافر قرار دے دیا، نان مسلم ان کو جناب علی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پابندی لگ گئی کہ جناب یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دیں گے، تبلیغ بھی نہیں کریں گے نہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات تھی اس کے اندر کہ نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیں گے، نہ ہی اپنے نام کے ساتھ مسلم کا لفظ استعمال کریں گے، اور کسی بھی طرح کی تحریری اشاعت یعنی ہینڈ بل، پمفلیٹ، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کسی بھی ذریعے سے یہ اپنے جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی ہے پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کے اندر نہیں، دنیا کے دیگر اور اسلامی ممالک میں بھی۔ اس کے اندر ملیشیا بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں اور بھی بہت سارے تقریباً کوئی 30-35 ممالک ایسے ہیں جہاں ان کو قادیانی یعنی غیر مسلم، قادیانی کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پر جا کر، جیسے پچھلے دنوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے، وہاں جا کے انہوں نے رونا رویا اپنا کہ ہمیں پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور بھی فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، مختلف ایسے ممالک کے اندر جو مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے رونا رویا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا اور کلمہ پڑھ کر سنایا، جو کہ کلمے کے اندر تھوڑی سی تحریف کرتے ہیں یہ، اور کہا جی ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ اب ایک چیز جو آپ نے بات کی، وہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جناب علی ویکیپیڈیا کے اوپر اور گوگل سرچ کے اندر اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں آپ سرچ کرتے ہیں کہ کیلپ مسلمانوں کا کون خلیفہ ہے مسلمانوں کا موجودہ، تو اس میں نام آتا ہے مرزا مسرور احمد قادیانی کا۔ اچھا، اب اس میں تھوڑی سی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو یہ لکھتے ہیں قادیانیوں کا خلیفہ، اور اس کے ساتھ آگے لکھتے ہیں مسلمان۔ اب ایک چیز یہاں پر بڑے غور طلب ہے
کہ وہ ٹھیک ہے قادیانیوں کا خلیفہ لکھتے ہیں موجودہ، ٹھیک ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن لفظ جو مسلمان کا استعمال کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اس کے لیے ہماری حکومت کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، اور وہ اسلامک اسکالر جو ابھی تک جن تک یہ بات نہیں پہنچی ہے، اگر ہمارے توسط سے پہنچ جاتی ہے انہیں بھی چاہیے، اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ فوری طور کے اوپر اس کے آپ گوگل کروم پر جائیں، وہاں جا کے سرچ کریں، اور جب وہاں فیڈ بیک کا لفظ آتا ہے تو اس فیڈ بیک کے اندر آپ اس کو ڈکلائن کریں اور ان کو کہیں کہ یہ غلط آپ استعمال کر رہے ہیں لفظ، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، اور یہ غیر مسلم دنیا بھر میں ڈکلیئر ہے، اور یہ اپنے نام کے ساتھ مسلمان کا لفظ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہماری عشق مصطفیٰ کی بھی بات ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، اصل میں موجودہ حکومت نے تو ان کو بہت ریلیف دیا ہے، وہ سب کچھ میں جاؤں گا تو فاروق صاحب پہ ناراض ہو جائیں گے جی آپ کو گھوم پھر کے آپ کی ٹانگ آ کے ٹوٹتی ہے موجودہ حکومت کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے حکومتوں کے اندر ان کو اتنا زیادہ جو ہے ایزی ایکسس کہیں پر بھی نہیں ملا تھا۔ اب ہماری موجودہ حکومت دھڑلے سے، بدماشی سے، غنڈہ گردی سے جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ کلیجی عہدوں کے اوپر ان کو رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اور پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی بھی قادیانی کسی اہم ذمہ دار پوسٹ کے اوپر پوسٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ حکومت کر رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اسلام دشمن حکومت ہے، اسلام دوست حکومت نہیں ہے، اور اس کا ثبوت آپ نے پچھلے دنوں دیکھ لیا کہ جناب علی پوری دنیا کو چھوڑ کر، سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر ہمارے پرائم منسٹر کو جو کھلونا ملا وہ کس صورت میں تھا، کس جانور کی شکل میں تھا، جس کو ہمارے یہاں مایوب سمجھا جاتا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے ہواری، جو ان کے چاہنے والے، جو ان کے جنہیں کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ لوڈے لپاڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے کتوں کو بہلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، وہ پکچریں بھی عام ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ صورتحال یہ، پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب علی مدینہ کی ریاست کا، تو یہ تصاد ہے، یہ ان کے قول اور فعل کا تصاد ہے، جس پہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ تصور دے رہے ہیں مدینہ کی ریاست کا، تو پاکستان کی اس کے اندر کہاں رہی؟ کتا پالنے کی بات آپ کالے کون سی بات؟ اب آج بات آتی ہے، وہ نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں یہ حکومت جو کہہ رہی ہے کچھ کر رہی ہے کچھ، وہ بتا رہا ہوں۔ یہ قادیانیوں کو انہوں نے پروان چڑھایا جناب، کیسے؟ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ان کے دور آنے سے پہلے کبھی قادیانیوں نے بینر نہیں لگائے پاکستان کے اندر، کبھی پارلیمنٹ کے اندر قادیانی کھلم کھلا کہتے ہوئے کہ جناب ہم تو قادیانی ہو، کسی بڑے ہوتے ہوئے فائدے نہیں، چھپن چھپا رہا ہو کوئی، میں نہیں کہتا رہا ہوگا پچھلے دور کے اندر، جس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا، جو ڈکلیئر کر کے تو کوئی قادیانی کسی ہوتے پہ نہیں رہا، اور اب موجود ہے۔ سر یہ لوگ دیکھیں پاکستان میں اس وقت کرپشن عام ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کس قدر بھیس بدل کر، ابھی سعودی عرب تک ہی چلے جاتے ہیں، وہاں یہ کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، کیونکہ پاسپورٹ پر یہ لکھواتے نہیں ہیں احمدی، بہت کم لوگ لکھواتے ہیں احمدی۔ ہاں جس نے ملک سے باہر جا کے سیٹل ہونا ہو، جیسے کہ یورپ وغیرہ میں جیسے ان لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو لکھوا لیتے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان میں رہنا، کئی ایسے قادیانی ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو بھی نہیں علم ہے کہ یہ قادیانی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے لیکن لبادہ اوڑا ہوتا ہے، اور یہ بڑے طریقے سے سازش کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے اسرائیل کی طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں یہ کس حد تک متحرک ہے، اور ان کی جو تربیت ہے اسرائیل میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو نالج ہے اس کے مطابق انہوں نے بڑے منظم گروپ بنائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ، اور وہ گروپ اس میں اب انہوں نے ینگسٹر کے اندر گروپ بنائے جی، ان کو پیسے کا لالچ دے کے جی، ان کو عیاشی کا لالچ دے کے یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے گروپ بنائے ہوئے، اسلام آباد، پاکستان، لاہور، کراچی، ایسے بہت سارے جگہوں پر جو ہماری چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ یہ بتاتی ہے انہوں نے یونیورسٹیز وغیرہ کے قریب اپنے جو ہے جائیدادیں خرید کی، گھر کرائے پہ لے کر وہاں پر لڑکے لڑکیوں کو ملنے کا، ملانے کا موقع فراہم کیا جی، آپس میں جا کے وہاں پر پارٹیاں، پہلے جو کچے ذہن ہوتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، یہ ہر کوئی تو نہیں جانتا کہ اندر کیا ہے، ان کو لے جاتے ہیں، ان کو جناب علی شراب، شباب، ان سب چیزوں کی باقاعدہ آفر کرتے ہیں، اور اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ، اور جو ان کے وہ ہوتے ہیں ایجنٹ، وہ پیسہ لاتے ہیں، اور جناب علی جو کچے ذہن کے نوجوان ہمارے، ان کو برگلا کر یہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو اگر فوری طور پر اقدام نہیں کیے گئے تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا۔ بالکل ایسے تو ہماری حکومت کو چاہیے، ہماری عدلیہ کو چاہیے، ہمارے ان لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے اداروں کو چاہیے
کہ ان کے اوپر واچ رکھے اور جہاں اس قسم کی حرکتیں دیکھنے میں آئے ان کو فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا میں آپ سے تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو گوگل میں سرچ ہوتا ہے نا جس میں وہ خلیفہ شو ہو رہا ہے وہ بیسکلی گوگل میں نہیں آ رہا, کروم میں ہے. وہ نہیں, کروم تو ایک سرچ انجن ہے, بیسکلی وہ آ رہا ہے ویکیپیڈیا میں. کیونکہ آپ گوگل کیا کام کرتا ہے, گوگل بیسکلی ایک سرچ انجن ہے, اس میں آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں نا تو وہ جہاں پر موجود ہوتی ہے اس کو اٹھا کر بات دیکھیں. یہ ٹیکنیکل چیز آپ بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ بات صحیح ہے. میں آپ کو سولوشن بھی دے رہا ہوں نا, اگر کوئی عوام کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک آرٹیکل ہے, ایک آرٹیکل تحریر کیا گیا ہے سارا کچھ اس کو سرچ انجن میں اوپر لانے کے لیے. اور کوئی بھی جو آئی ٹی سے اچھا, جس کو آئی ٹی کا پتہ ہے, جس کو یہ آرٹیکل رائٹنگ کا پتہ ہے اور وہ جو آرٹیکل ایڈٹ کر سکتا ہو, تو یہ آرٹیکل ایڈیٹیبل ہوتے ہیں. اس کے لیے ویکیپیڈیا پہ ایک اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اور وہ اکاؤنٹ آپ کا کم از کم 3 ماہ پرانا ہو اور آپ نے کم از کم 30 آرٹیکل اس پر ایڈٹ کیے ہوں, تو آپ اس آرٹیکل کو بڑی آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی مجاہد, مرد مجاہد ہو ہماری عوام میں تو یہ اس کو کر دے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ اس کی رپورٹنگ بھی جاری رکھے تاکہ یہ ریموو ہو جائے. اچھا نہیں, اب ایک اور بات بتاؤں میں. اب ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال چلتی ہے نا, جی جی, اب اس کو اوپر لایا جا رہا ہے جی, اب کس طرح سے لایا جا رہا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو. اب ہمارے مختلف واٹس ایپ گروپ کے اوپر آپ گوگل میں جاؤ سرچ کرو اس کو, دیکھو یہ آیا غلط. اب جتنے لوگ گوگل پہ جائیں گے سرچ کر رہے ہیں اور وہ سرچ کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح. جی ایسے ہی. میرے الفاظ تو بچ رہے نا مجھے بولنے دے یار, شروع کر رہا ہوں. اب وہ سرچ کر رہے ہیں. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو سرچ کریں گے اتنا اس کا گراف ہائی ہوتا چلا جائے گا. جی, تو بھائی آپ عقل کے بندوں, جو لوگ یہ میسج بنا کر جو ویڈیو کلپ بنا کر یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں ایسے جائیں ایسے جائیں ایسے جائیں ایسے سرچ کریں, یہ سازش ہے انہیں کی. جی, کن کی؟ جنہوں نے یہ وہاں پر لانچ کیا ہے. اب وہ آپ کو دھوکہ دے کر آپ سے اس کو سرچ کروا رہے ہیں اور ہمارے پاگل ذہن رکھنے والے لوگ اس کو ٹک سرچ کرے چلے جا رہے ہیں. اب اس کو ڈکلائن کریں, کچھ بھی کریں, جب سرچنگ میں وہ اوپر ٹاپ پہ آ جائے. اس کی رپورٹنگ کریں, اس کے فیڈ بیک میں اس کے خلاف فیڈ بیک کرنے کے اور سنیے, اس کے فیڈ بیک کرنے کے اور طریقے ہیں اور وہ سارے ہیں. آپ گوگل کو ای میل کریں, آپ جناب ویکیپیڈیا کو ای میل کریں. دیکھیں جو اصل طریقہ ہے وہ نہیں بتایا جا رہا, اس کو سرچ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اس میں واضح طور پہ ایسی ویڈیو بننی چاہیے اور وہ ویڈیو اپلوڈ ہو کہ بھائی اس کو آپ سرچ نہ کریں, اس کو ہاتھ نہ لگائیں, بالکل خلیفہ کے نام کو ٹچ ہی نہ کریں گے, بلکہ آپ گوگل پر جا کر وہاں ای میل کریں ان کو, ان کی مینجمنٹ کو. آپ ویکیپیڈیا میں اور جو دیگر ایسے ادارے جہاں سے یہ ہوتا ہے ان کو سب کو ای میل کریں کہ یہ غلط ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہ مسلمانوں کی جو ہے جسے کہتے ہیں جذبات کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے, اس کو فوری طور سے وہاں سے ہٹایا جائے, ریموو کیا جائے. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو دوسرا ٹاپک ہے سر ہمارا, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم اور ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو کہ بڑی شاندار کارکردگی دکھا رہی ہے اس وقت, تو اس کے خلاف جو اپوزیشن کا جو پی ڈی ایم کا جو نامی ایک اتحاد ہے, یہ بہت دنوں سے سازشوں میں مصروف ہے کہ اس حکومت کو گرایا جائے, ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. تو اب پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے 31 جنوری کی لاسٹ ڈیٹ دی ہے کہ وہ حکومت مستعفی ہو جائے, لیکن انہوں نے ایئر نہیں بتایا. تو قریشی صاحب کچھ آپ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں آپ سیاسی بات کر رہے ہیں یا مزاح کی بات کر رہے ہیں؟ میں سیاسی بات کر رہا ہوں. اور آپ سیریس گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا مزاح میں؟ مزاح میں بھی اس کو مزاح میں اڑا دیتا ہوں. نہیں میں تو مزاح میں نہیں کر رہا, میں تو آپ کو ایک دیکھیں دسمبر میں بات ہی ایسی کی ہے نا, مزاح کا خیز بات ہے کہ وہ ایک منتخب حکومت کو ڈیڈ لائن دے رہا ہے, کون جو خود جس کے پلے خود کچھ نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ 31 جنوری تک آپ مستعفی ہو جائیں. تو اس سے بڑی مزاح کا خیز بات اور کیا ہوگی؟ ہاں تو وہ نا دیکھیں یہ ہماری پاکستان کی اپوزیشن کی ہسٹری کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے. جی اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا ماضی میں چلے جائیں تو بہت دور چلے جائیں تو بھی اور قریب ترین رہے تو بھی جی صحیح ہے, ہماری اپوزیشن نے حکومتوں کو گرایا ہے. اب آپ چلے جاتے ہیں ایم آر ڈی کی تحریک, تو کیا ایم آر ڈی کی تحریک میں اپوزیشن نے ڈیڈ لائن نہیں دی تھی حکومت کو؟
دی تھی یا نہیں دی بتائیے؟ لیکن سر اس وقت ایم آر ٹی خود بڑی جو سوال کے جو لوگ تھے ان کے نمائندے، جب میں جو سوال کر رہا ہوں آپ مجھ سے جواب دیجیے، ایم آر ٹی کی تحریک چلی تھی نہیں چلی تھی؟ چلی تھی، لیکن اس وقت ایم آر ٹی مضبوط تھی، مضبوط اور مضبوط نہیں جناب، اتنی مضبوط نہیں تھی ایم آر ٹی، اتنے زیادہ ان کے جتنا زیادہ اس وقت جو اپوزیشن کے نمائندے حکومت میں اتنے نہیں تھے۔ ایم آر ٹی کی تحریک چلی تھی؟ جی جی چلی تھی۔ 7 افراد نے تحریک پیش کر کے قومی اسمبلی کے اندر، صرف 6 افراد تھے جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آ جائیے متحدہ مجلس احمد، وہ بھی ایک جماعت تھی، اس نے حکومت کے خلاف تحریک چلائی، مجبور ہوا پرویز مشرف وردی اتارنے پر، یا نہیں ہوا؟ ایک ڈکٹیٹر، تو اپوزیشن تھی متحدہ مجلس احمد، وہ اپوزیشن جماعت تھی۔ ایک منٹ میں بات سن، پہلے بھی آپ نے جو کہنا چاہتا ہوں اس کو پورا کریں، پھر آپ جو کہیے گا۔ اپوزیشن تھی، اس نے تحریک چلا کے پرویز مشرف کو، ڈکٹیٹر کو، غاضب جو تھا اس کو وردی اتارنے مجبور کیا، الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ اچھا، پھر پیپلز پارٹی کے خلاف بھی لوگوں نے معاملات کیے، چلتے رہے، پھر نواز شریف کی حکومت بنی۔ نواز شریف کی حکومت کے اندر، آج کی موجودہ حکومت نواز شریف کی حکومت کے اندر وہ کردار ادا کر چکی ہے، اس سے گھناؤنا کردار، اس سے گندا کردار، اس سے جناب کہتے ہیں نا بے شرمی والا کردار اس سے پہلے کسی حکومت نے کے خلاف کسی اپوزیشن نے نہیں کیا۔ اس میں ایک اسلامک اسکالر بھی شامل تھے، میں کھلم کھلا کہتا ہوں، نام لیتا ہوں، طاہر القادری نے اس میں گھناؤنا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد وہ بستہ اٹھا کے بھاگ گئے۔ وہ بستہ اٹھا کے بھاگ گئے، اور جناب علی کنٹینر میں کھڑے ہو کے ناچ گانے، یہ بدماشی، ہلڑ بازی، 126 دن کا جو لوگ حکومت کے خلاف دھرنا دیتے ہوں، وہ ایک دن کے دھرنے پہ اتنے بغلا رہے ہیں یار، ایک دن کے ایجوکیشن پہ اتنا گھبرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو ہو نہیں، صحیح ہے جی۔ جب جنرل پرویز مشرف سے اپوزیشن نے وردی اتروا لی تو آپ کیا بیچتے ہو؟ آپ کل کے چھوکرے بھی نہیں ہیں جنرل مشرف کے سامنے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ حکومت بنتی کیسے، حکومت بنائی کیسے، حکومت چلائی کیسے، حکومت نہیں بنائی حکومت۔ آپ بار بار مجھے اسی طرف لے جاتے ہیں، حکومت نہیں بنائی انہوں نے، حکومت ان کو دی گئی ہے، تشتری میں رکھ کے دی گئی ہے تو ہے نا، چلو جس نے بھی بنائی ہے حکومت میں کون ہے؟ آج اگر یہ بیساکھی ان کے ٹانگ کو نیچے سے کھینچ لی جائے تو کل دھڑن تختہ ہو جائیں گے۔ دھڑن تختہ نہیں ہوتا، بات دھڑن تختہ ہو یا نہیں ہو، جو بات سچ ہے، جو حق ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے، تشتری میں رکھ کے حکومت دے دی گئی، آپ کو تو چاہیے تھا آپ ایسے کام کرتے کہ اپوزیشن آپ کی گرویدہ ہو جاتی، اب عوام آپ کی گرویدہ ہو جاتی، تو بھی نہیں ہوئی عوام۔ تو دیکھیں جناب علی، آپ کچھ بھی کہہ لیں، عوام کا اگر سروے کروا رہے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ سروے کرا لیں تو آپ جیت جائے گا۔ چلے بولے یار، آپ بولنے نہیں دیتے یار، بولے سر میں عمران خان جیت جائے گا، عمران خان کی 10 نسلیں بھی آ جائیں گی نا تو نہیں جیت سکتی اگر عوام کو اوپن کلیئر سروے کرا لیا جائے۔ سروے ہو رہا ہے ہر روز، وہ سب ان سروے جا کے ہمیشہ پورے پاکستان سے گیلپ نے سروے کیا 200 افراد کا۔ او بھائی میرے بات سنو، پاگل ہو گئے ہو آپ لوگ، یہ سب پیڈ لوگ ہیں جو سروے کر کر کے رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ نیچرل سروے کیا جائے، نیچرل سروے، سمجھے، آپ کو پتا چلے گا۔ ابھی ایک کلپ آیا ہے، سنیے کس کا کلپ آیا ہے جو میں نے سنا ہے۔ میں تو خیر ان کو بھروسہ نہیں کرتا، نہ میں ان کو مانتا، نہ میں ان کو تسلیم کرتا، کن کو؟ دھوکے باز ہیں، مکر کرنے والے، لیکن پرویز مشرف کی وہ گڈ بک میں تھے۔ کون؟ وہ میں نام بھی نہیں چاہتا، وہ پاکستان کراچی کی ایک جماعت ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا جناب علی کہ الیکشن کے دن مسلم لیگ کلین سویپ کر رہی تھی پنجاب سے۔ اچھا، جب یہ صورتحال آئی تو کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے، انہوں نے پھر روک دیا۔ مزے کی بات کیا کہہ رہے ہیں، سنیے جناب جی، سنائیے۔ ایک تو انہوں نے اب روک دیا تو کس نے روکا؟ وہ کھڑا کی ان کو، کن لوگوں نے کیا ان کو؟ یہ ہمارے عسکری اداروں نے کھڑا کیا ان کو، ماضی میں بھی اور اب دوبارہ بھی، پہلے کریش کیا پھر دوبارہ کھڑا کیا۔ یہ جو مصطفیٰ کمال ہے نا، یہ حکومت کے اداروں کا ٹاؤٹ ہے، یہ مہاجر دشمنی میں مہاجروں کو قتل کروانے کے لیے دوبارہ اس کو لانچ کیا گیا ہے، اردو بولنے والوں کو قتل کرانے کے لیے، ان کو ماتھے میں دوبارہ غداری کا ٹھیکہ لگانے کے لیے اس کو پیش کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، روکا نہیں جاتا، تو ہم کراچی کے اندر 4-6 سیٹیں اور لے لیتے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے
کہ یہ مزہ خیز تبصرے جو ہو رہے ہیں، مزہ کا خیز واقعی یہ مزہ خیز تبصرے ہو رہے ہیں، وہ اب ایسے ایسے لوگ تبصرے آگے کر کے پھر یہ بتائیں جناب علی کہ جی وہ حکومت تو جناب علی وہ کلین سویپ کر رہی تھی، اور اچھا اب یہ ان سے پوچھا جائے سوال کہ اگر کلین سویپ کر رہی تھی اور جناب علی اور اس کو روکا گیا تو کنہوں نے روکا، رزلٹ چینج ہوئے تو کنہوں نے کیے، تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں شامل ہو، پھر آپ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو، پھر آپ اب تک اب اس چیز کا اعلان اب 2.5 سال گزرنے کے بعد کیوں کر رہے ہو، جب آپ نے پہلے دن جب آپ کو سیٹیں نہیں ملی تھی تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جناب علی اب ان تمام چیزوں کی ذمہ داری موجودہ حکومت پہ جاتی ہے، اگر وہ ڈیلیور کر رہی ہوتی تو ان لوگوں کے منہ نہیں کھلتے۔ اب جب ڈیلیور نہیں کیا حکومت نے کچھ بھی عوام کی بات کر رہا ہوں، اپنے لیے تو انہوں نے بہت کچھ کر لیا، جو جہانگیر تقریر نے لگایا تھا وہ کما لیا، صحیح ہے، جو کما لے سر، وہ تو بیچارہ اس وقت اپنی بھگت رہا ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کے نزدیک بھگت رہا نا، اور جن لوگوں نے لگایا تھا اب ایسے فواد چودھری جیسے کل کے جو لوٹے اور جو لوٹے تھے وہ آ کے تبصرہ کر رہے ہیں، وہ آگے بتا رہے ہیں جناب علی یہ غلط ہو گیا، یہ آوے بھائی تم یہ بتاؤ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ساری پی ڈی ایم جو غلط ہے، تو تم تو خود پی ڈی ایم کا حصہ تھے، تم اپنی کتنی جماعتیں چینج کر کے یہاں آئے ہو، تم اپنا تو بتا دو پہلے۔ اور یہ بڑے بھانڈ شیخ رشید صاحب وہ کہاں کی پیداوار ہیں یہ تو بتا دیں، انہوں نے جنم کہاں لیا تھا، ان کی جنم کٹلی کہاں جا کے ملتی ہے، وہ شبلی فراز صاحب وہ تشریف لے آئے، وہ باجی بھائی تشریف، ارے اپنے ماضی تو دیکھو یار، اپنا ماضی دیکھو پھر تم دوسروں کے اوپر کرٹیسائز کرو یار، خدا کے واسطے یار خوف کرو یار، آپ جب آپ کو یہ ذمہ داری عہدہ مل گیا ہے پھر تو اپنی زبان کو سیلو یار۔ سر میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ جو اتنا بڑا انہوں نے بیان دے دیا ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ حالانکہ نہ خود وہ ایم این اے ہیں نہ وہ سینیٹر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ دھمکی لگا رہے ہیں حکومت کو کہ یہ آپ 31 جنوری تک مستعفی ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے پوچھا بھائی کون سے سال میں مستعفی ہونے کا کہہ رہے ہیں، ویسے بتانا تو چاہیے تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ 2021 کی جنوری کی کہہ رہے ہیں، 2022 کا کہہ رہے ہیں، 2023 کا کہہ رہے ہیں، کب کا کہہ رہے ہوں، آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ یہ آپ اس سے فون کر کے پوچھ لیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو زیادہ اچھا جواب دے دیں گے، آن لائن لے لیجیے بتا دیں گے۔ پھر آپ دسمبر میں بات کریں تو جنوری کی بات کرو نا، اپنے ساتھ جنوری کی بات نہیں کرنا، تو انہوں کہنا چاہیے تھا دسمبر کہنا چاہیے تھا نا 31 جنوری 2021۔ انڈرسٹوڈ بات ہے یار، سر ایک چیز وارننگ دے رہا ہے، ایک بندہ انڈرسٹوڈ ہے یہ۔ اب آپ آگے چلیے، آگے آپ بات کیجئے کہ یہ آپ کو جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور جو احسن اقبال نے کہا ہے، احسن اقبال کا بھی آپ بتا رہے تھے کیا فرمایا جی، انہوں نے کہا کہ 425 جو ہے نا جب استعفے آئیں گے تو پھر ضمنی نہیں جنرل الیکشن ہوں گے، تو 425 میں کہتا ہوں استعفے دیے تو صحیح، میں کہتا ہوں اپنے ایم ایل اے چھپتے پھر رہے ہیں، استعفا نہ دینا پڑے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے لوگوں نے جی حکومت کے لوگوں نے یہ سارے جو ہے جسے کہتے ہیں نا ویک پوائنٹ ان کو دیے اپوزیشن کو، تو اپوزیشن کھل کے بول رہی ہے، اور 425 آئے استعفے یا 50 استعفے آئے، اگر پارلیمنٹ میں استعفے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب تحریک انصاف نے استعفے دیے تھے کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا اس وقت کی حکومت نے کیا کیا تھا بتائیں آپ کو؟ الیکشن کرا دیے تھے جی نہیں جناب، وہ استعفے ہولڈ کر لیے گئے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر استعفے اگر انہوں نے دے بھی دیے، ویسے عمران اسپیکر کی مرضی ہے وہ اس کو ہولڈ کر لیں۔ ویسے عمران خان صاحب نے بھی تو یہ کام کیا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا یہ میں اس پارلیمنٹ کو مانتے نہیں اور میں جاؤں گا نہیں، لیکن وہ پھر پہنچ گئے تھے بعد میں۔ تو وہ تو وہ تو ایک تو تھوک کے چاٹتا ہے، اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے چاٹا ہے، یہ تو وہ شخص ہے دنیا جو تھوک کے چاٹتی ہے، اس نے تو شٹ کر کے بھی چاٹا ہے۔ چلیں یہ نا آپ اگلی پروگرام میں نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے تو کہانیاں سوچا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے ہمارے محترم ہمارے ہر دل عزیز پاکستانیوں کی جانی پہچانی پاکستان کی شان جناب عمران خان صاحب موجودہ پرائم منسٹر، ان کے بارے میں آپ سر ہر پروگرام میں آپ ان کو نا کوشش کرتے ہیں ان کو نیچے دکھائیں۔ آپ کب جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف؟ سر میں تو نہیں جوائن کر رہا، میں تو نہیں مقصد آپ نے کہا کہ پاکستان کی شان وہ ہے، ارے پاکستان ان کی پہچان ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بیچتے ہیں، ایسے تو ہے، لیکن ابھی دیکھیں ان کی ویسے بڑا پاکستان ان کی پہچان ہے، ہاں انٹرنیشنل لیول پہ ان کی وجہ سے ہمارا کتنا بڑا امیج ہوا ہے کہ اب ہمیں دبئی کے ویزے نہیں ملتے، صحیح ہے بند ہو گئے، اتنا بڑا ہمارا جناب امیج ان کی وجہ سے جناب ہمارا بڑا ہے کہ سعودی عرب نے اب ہمیں ڈنڈی دکھا دی، اب کوئی پاکستانیوں کے وہاں پہ ورک پرمٹ لگنے بند ہو گئے،
اتنا بڑا ایونٹ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ملک آئیں گے ورک پرمٹ لے کر. وہ بالکل بالکل آئیں گے, وہ لوگ آئیں گے نا ہمارے ملک میں, ہمارے بوٹیاں نوچنے کے لیے, ہمارے کسوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ تو بلائے گا, اس کا تو کام یہی ہے کہ آؤ, تو کہتا ہے میں تو رلاؤں گا, میں تو تڑپاؤں گا. آئیے, پاکستان کی مدنیات, پاکستان کے جو اساس جات پچھلی حکومتوں نے ان کے اوپر جو شو و خون نہیں مارا, ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا. میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اندر کی وہ لے کر آؤں گا. کل آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میں لا کے پروف دوں گا آپ کو. چلیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پھر پوچھوں گا آپ مجھے کب دے رہے ہیں. وہ دیں گے آپ کو, دیں گے منی ٹرین جو انہوں نے پیش کی تھی, دیں گے جی وہ ضرور لے کر آئیے گا. آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اور جناب قریشی صاحب کے تجزیے سے آپ لوگوں نے ضرور استفادہ حاصل کیا ہوگا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب محمد ستر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.